شیطان کے بڑے بڑے ہیلوں میں سے ایک ہیلا یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے نفس اور فرائض سے غافل کر کے ان اختلافات، ان ڈیبیٹس میں مشغول کر دیتا ہے جو فقہی مذاہب اور خصومات یعنی ڈیبیٹس کے سلسلے میں لوگوں کے مابین جاری ہیں. یعنی آپ کا ایز اے ریلیجس اسکالر اب کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ کا جو فوکس ہے اب وہ کیا ہے؟ اپنے فرائض سے تو آپ غافل ہو چکے ہیں جو دین کے بیسک فرائض ہیں، اور اب آپ کس چیز میں انوالو ہو گئے؟ ان اختلافات جو چھوٹے چھوٹے ڈفرنسز ہیں، ٹھیک ہے، جن کا یعنی اتنا میٹر ہی نہیں کرتا کہ یعنی کہ انسان نے اپنی نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے جو شرعی آپ کے اختلافات ہو جاتے ہیں. دین کی جو اصل روح ہے اور جو اس کے مین فرائض ہیں، جو اخلاقیات ہیں دین کی، اس سے وہ انسان غافل ہے، اور اس کا سارا فوکس اب ان ڈیبیٹس کے اوپر ہے جس کے اندر وہ دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے پوری طریقے سے، اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر جیسے پہلے بھی کہا گیا کہ یہ پھر ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ صرف آپ کے ٹیچرز میں نہیں رہے گا، یہ آپ کے فالوورز جو ہیں نا ان کے اندر بھی یہ چیز سرایت کر جائے گی. ٹھیک ہے، ان کا بھی مائنڈ سیٹ یا ان کی بھی جو سوچ ہے وہ یہی بن جائے گی کہ سچائی صرف ایک گروہ کے پاس ہے اور وہ ہم ہیں. امام غزالی کا کوٹ یہاں اینڈ ہوتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں انہوں نے مذہبی تعصب کے حوالے سے جو بات کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے، اگر دیکھا جائے تو اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے کہ ایک انسان کی وفاداری، اس کی لائلٹی سچائی کے ساتھ نہیں ہے. اب کیا ہو گیا اس انسان کے ساتھ؟ بلکہ وہ کسی گروہ، کسی گروپ یا شخصیت یا کسی پرسنالٹی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، سو دس از ناؤ بیکم اے کلٹ فالوئنگ. یعنی آپ ایک شخص کو آپ نے آئیڈیلائز کر لیا کہ بس سچ اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے، بس یہ انسان ٹھیک ہے اور صرف یہ ہمیں سچائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، باقی سارے گروہ باطل ہیں. اور یہ دعویٰ اس کا اپنا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی خدائی سند تو نہیں ہے نا اس کے پاس. تو اب یہ اس کی بہرحال اب کیا اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس انسان کی وفاداری سچائی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کسی گروپ یا کسی پرسنالٹی کے ساتھ ہے. اس رویے کی وجہ سے ایسے شخص کی تبلیغ زیادہ تر کیا ہوگی؟ دوسرے مذہبی گروہوں کی برائیاں اور تنقیص کرنا رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو تھنکنگ ہے انفارچونیٹلی یہ ہماری پالیٹکس میں بھی آ گئی ہے. یعنی آپ اس میں یہ اگر آپ آبزرو کریں نا کہ کیا ہو رہا ہے، صرف مڈ سلنگنگ ہو رہی ہے ایک دوسرے پہ، دوسروں کی بس برائیاں ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں، اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم ہی ایک گروپ ہیں جو ٹھیک ہیں. اور افسوس کی بات، یعنی the most tragic thing about this is کہ وہ شخص اس کام کو اللہ کے دین کا اور نیکی کا کام سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. یعنی وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تبلیغ دوسرے مذہبی گروہوں کی برائیاں اور ان کی تنقیص، ٹھیک ہے، ان کو کم تر ثابت کرنا، ان کو غلط ثابت کرنا، اور بہت نیکی کا کام سمجھ کے کر رہا ہے. دراصل وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی خواہش نفس کی اور شیطان کی پیروی کر رہا ہے. قرآن مجید میں خاص طور پر یہودی علماء کی جو شدید مذمت بیان کی گئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی مذہبی تعصب ہے. اسی وجہ سے وہ سچائی کو قبول نہیں کر پائے اور اس کو چھپاتے بھی رہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، یعنی جو اہل کتاب تھے یہود، وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آخری نبی کو پہچانتے ہیں کس طرح؟ اتنی اچھی طرح جیسے کوئی انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو، اپنی اولاد کو پہچانتا ہو. اور بے شک کچھ لوگ ان میں سے حق کو چھپاتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے
having the knowledge, they're hiding the truth. جانتے ہوئے کہ یہ شخص آخری نبی ہے، اس کی ساری نشانیاں پہچان کے انکار کر رہے ہیں اور چھپا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا مذہبی تعصب ہے اور وہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے ایز اے ریلیجس لیڈر. تو اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ان کی جو وفاداری ہے پھر وہ، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، سچائی کے ساتھ نہیں ہے کہ ایک سچا نبی آیا ہے تو ہم سچ کا ساتھ دیں. نہیں، ان کی وفاداری صرف اپنے گروہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ سچائی کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف ہمارے پاس ہے. اب یہ بہت زیادہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور اس پہ ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اس چیز کا شکار تو نہیں ہو گئے، اس مذہبی تعصب کا. کیونکہ جیسے امام صاحب نے فرمایا، یہ شیطان کے دروازوں میں سے ایک بہت ہی مضبوط دروازہ ہے اور یہ اچھوں کو لے کے بہہ گیا اپنے ساتھ. یعنی گنہگار تو چلو اس کی لپیٹ میں آئیں گے ہی آئیں گے، لیکن یہ مذہبی رہنما، علماء، عابد، نیک ترین انسان، یعنی انتہائی، یعنی اللہ کے قریب ہو، عبادت گزار شخص، وہ بھی اس دھوکے کا شکار ہو سکتا ہے. اور وہ اپنے آپ کو نیک گمان کرتے ہوئے کہ میں بہت دین کا بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، وہ کرتے کرتے ایکچولی کیا کرنا شروع کر دیا اس نے شیطان کی اور خواہش نفس کی پیروی کر دی ہے. یعنی کہ میں صحیح ہوں اور باقی سب غلط ہیں، اور یہ میرا جو گروہ ہے سچائی اسی کے پاس ہے، باقی سب باطل اور گمراہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم اس چیز کا شکار نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف ہمیں ہلاکت کی طرف لے کے جائے گا. کیونکہ ہم اپنے جو دینی فرائض ہیں، جو اصل کام ہیں جو کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ قرآن پاک میں کئی جگہ فرما دی ہیں، جس کے اندر اللہ کا حق ہے اور پھر بندوں کا جو حق ہے ہمارے اوپر، ہم پھر ان کاموں سے رہ جائیں گے. اور پھر اگر ہم ان کاموں سے رہ گئے تو آپ یہ سوچیں نا کہ ہم کیا صراط مستقیم پہ ہیں، پھر ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں یا ہم پھر گمراہ ہو چکے ہیں. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے.